بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ڈیولزم کے بارے میں بتایا تھا، ڈیولسٹک سوسائٹیز کے بارے میں بتایا تھا. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم ڈیولسٹک تھیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں 3 تھیریز ہیں جس میں سے جو سوشل ڈیولزم پہلی تھیری ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. Now, there are different theories which are of the view that the poverty and underdevelopment of poor countries is attributed to their dualistic characteristics. اب ہم نے آپ کو کل بتایا تھا ڈیولزم کے بارے میں، کو ایگزسٹنس اگر 2 مختلف طرح کی صورتحال ایک ساتھ اکٹھی ہوں تو ہم اسے ڈیولزم بولتے ہیں. اور اکانومسٹ یہ سوچتے ہیں کہ جو پاورٹی ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، جو جسے ہم انڈر ڈیولپمنٹ کہیں گے، اس کی جو ون آف دا میجر کازیٹیو فیکٹر ہے وہ ڈیولسٹک یا ڈیولزم ہے. اوکے، سو اکانومسٹ جو ہے وہ اس ڈیولزم کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک سوشل ڈیولزم ہوتا ہے، the second one is the technological dualism, and the third one is financial dualism. Today we will discuss the social dualism. Okay, so in next lecture we'll discuss technological and the financial dualism. Now, theory of social dualism بیسیکلی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس کو ہم پہلے ڈیفائن کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے. اوکے، سو جے ایچ بویک جو ہیں ایک ڈچ اکانومسٹ تھے. یہ کنسیپٹ بیسیکلی جو سوشل ڈیولزم کا کنسیپٹ جو ہے انہوں نے دیا تھا. سو جے ایچ بویک از اے ڈچ اکانومسٹ ہو اسٹڈیڈ انڈونیشین اکانومی اینڈ پریزنٹڈ ہز تھیوری آف سوشل ڈیولزم. He maintained that there are 3 characteristics of society in the economic. بنیادی طور پہ سوشل ڈیولزم کو جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ ایک ڈچ اکانومسٹ بویک نے کیا تھا، اور انہوں نے انڈونیشین اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اس کے سوشل ڈیولزم کے کریکٹرسٹکس بتائے تھے. اب انڈونیشین اکانومی جو ہے وہ چونکہ ڈیولپنگ اکانومی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے یہ سوشل ڈیولزم جو ہے وہ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے جو ہے اس میں انہوں نے ڈسکس کیا. سو بیسیکلی پیش کس نے کیا تھا؟ یہ بویک نے پیش کیا تھا، ڈچ اکانومسٹ. اور کس کنٹری کی اسٹڈیز کی بیس پہ یہ سوشل ڈیولزم کا کنسیپٹ پیش کیا تھا؟ وہ انڈونیشیا تھا. سو he maintained that there are 3 characteristics of the society in the economic sense, and these are social spirit, organizational form, techniques dominating them. اب بڑی سمپل سی بات ہے، سوشل اسپرٹ یعنی کہ وہ سوشلی ان کی اسپرٹ کا جو لیول ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل قناعت، رائٹ، یہ بہت اچھا جو ہے وہ بیہیویئر ہے ہیومن بینگ کا، رائٹ، ریکمینڈیڈ بائی دا ہولی پروفیٹ ایز ویل. سو بٹ in Muslim societies, especially in developing Muslim societies, یہ جو قناعت کا کنسیپٹ ہے یہ صحیح طور پہ سمجھا نہیں گیا. قناعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں اور جو مل جائے وہ کھا لیا، نہ ملا تو زیادہ محنت نہ کی، اتنا ہی کام کیا جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ ہارڈ ورک کے ساتھ جو ہے جو ملے اس پر قناعت کرنے کی بات کی گئی ہے، نہ کہ سست الوجودی کی وجہ سے آپ گھر پہ بیٹھے رہے اور کہ جی میں تو قناعت کرتا ہوں. سو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی سوشل اسپرٹس کیا ہے، وہ کس قدر سوشل اسپرٹس ہائی ہیں یا لو ہیں. پھر اس طرح سے آرگنائزیشنل فارمز دیکھنی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشن کی فارمز کیا ہیں، اور پھر ٹیکنیکس کون سی ڈومینیٹ کر رہی ہیں، وچ آر دیٹ techniques basically dominating in those societies. So economic sense کے اندر characteristics جو سوسائٹی کے بیان کیے ہیں وہ 3.
ایک تو سوشل اسپرٹ کا جو ہے معیار کیا ہے, دوسرا آرگنائزیشنل فارم کیا ہے, اور تیسرا ٹیکنیکس ڈومینیٹنگ جو ہے اس میں کون سی ہیں. دا انٹر ریلیشن شپ اینڈ انٹر ڈیپینڈنس از کالڈ سوشل سسٹم اور سوشل اسٹائل. اب انٹر ڈیپینڈنس یا آپ کہہ رہے ہیں انٹر ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم سوشل سسٹم بولتے ہیں اور یا سوشل اسٹائل کہتے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ یہ مشرقی تہذیب ہے, یہ مغربی تہذیب ہے, اس طرح سے جو جیسے یہ جدید طریقے سے پیداوار یعنی کہ ماڈرن ٹیکنیکس آف پروڈکشن ہے, رائٹ, اور یہ پرانی ٹیکنیکس آف پروڈکشن ہے, یہ آپ نے سن رکھا ہوگا, رائٹ. اور جو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ اگر بیل اور ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر, یہ مختلف چیزیں بیک وقت استعمال ہوئے, ایک طرف صرف لیبر انٹینسو ٹیکنیک ہو, ایک طرف صرف کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک ہو, تو بیسیکلی اسی کی کو ڈیولزم بولتے ہیں. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر ڈیپینڈنس یا جو انٹر ریلیشن شپ ہے اسے ہم سوشل سسٹم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ لوکل سسٹم, لوکل جو معاشرتی اقدار, معاشی اقدار ہیں ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک پورا ایک کلاس ہوتی ہے لیڈ جو کہ ویسٹرن سٹائل کے اوپر رہ رہی ہوتی ہے, ویسٹرن سٹائل کی جیسے ان کی رہائش, کھانا پینا, ان کی کنوینس جو ہے وہ ویسٹ کو فالو کیا گیا ہے اور اس طرح سے ایسٹ کو فالو کیا. یہ دیکھیں یہ دو طرح کے جو بیک وقت یعنی کہ سیم ٹائم یا کو ایگزسٹنس ہے, دو مختلف طرح کے رویوں کی, اس کو ہم سوشل ڈیولزم کہہ رہے ہیں. A society is homogeneous if there is only one social system in the society. اس سوسائٹی کو اب دیکھیں نا جو ڈیولزم اس کے الٹ جو ہے وہ ہوموجینیس آ گیا, ٹھیک ہے. ڈیولزم مختلف طرح کی کو ایگزسٹنس, مختلف طرح کے جو طریقے ہیں ان پر رہا جا رہا ہو, تو یہ اگر سوسائٹی ایک ہی طرح پر رہ رہی ہے تو اس کو کیا بولیں گے, ہوموجینیس سوسائٹی. بٹ دا سوسائٹی وچ ہیز ٹو اور مور سوشل سسٹم از نون ایز ڈیول اور پلورل سوسائٹی. اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اسے ڈیول بھی کہتے ہیں اور پلورل سوسائٹی بھی کہتے ہیں. ڈیول سے ڈیولزم بنا ہے, ٹھیک ہے, دوہرا پن. سو اگین آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تین طرح کی ڈیولزم ہم ڈسکس کریں گے, جس میں سوشل, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم, جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور فائنینشیل ڈیولزم کے اوپر بھی بات ہوگی. سو بنیادی طور پہ سوشل ڈیولزم جو ہے جے ایچ بویک نے پریزنٹ کیا تھا, اور بیسیکلی یہ ایک ڈچ اکانومسٹ تھے, اور انہوں نے ایک ڈیولپنگ کنٹری کو اسٹڈی کیا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈونیشیا کو اسٹڈی کیا, اور ادھر سے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا آفٹر اسٹڈینگ دیٹ اکانومی ویری کلوزلی کہ اکانومی جو ہے اس کے اندر اکنامک سینس کے اندر ہم اس کو کسی بھی اکانومی کو دیکھنا چاہیں تو دو طرح سے, سوشل اسپرٹ دیکھتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل فارمز کیا ہیں, اور پھر ہم ان آرگنائزیشن کے اندر جو فارم جو ٹیکنیکس ہیں وہ کون سی ٹیکنیکس ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اگر کوئی سوسائٹی ہے جو ایک ہی طرح سے رہ رہی ہے تو اس کو ہوموجینیس سوسائٹی کہیں گے, اور اگر ایک سوسائٹی ہے وہ ایک سے زیادہ طریقے پر زندہ ہے تو اس کو ہم پلورل یا ڈیول سوسائٹی بولیں گے. اوکے. Dr. Boeck says that the dual society is a society which has two full-grown system style which represent a pre-capitalism and the post-capitalism, right? اب دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ جیسے پرانا طریقہ اور نیا طریقے کی ہم نے پہلے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پری کیپٹلزم اور پوسٹ کیپٹلزم یہ اب دو طریقے ہو گئے, ٹھیک ہے, پلورل سسٹم ہو گئے. اسی کو ہم کیا کہیں گے, پلورل سوسائٹی بولیں گے یا ڈیول سوسائٹی بولیں گے یا اسے ڈیولزم بولیں گے, ٹھیک ہے. سچ اے ڈیول سوسائٹی از فرنشڈ ود دا ایگزسٹنس آف ایڈوانسڈ امپورٹڈ ویسٹرن اسٹائل. آن دا ون ہینڈ imported western style ہوتا ہے, on the other side the homogeneous pre-capitalistic agriculture system on the other side. So دو آپ نے دیکھا کہ ڈیول سوسائٹی کے اندر ایک تو
ایڈوانسڈ جو ہے وہ ویسٹرن سسٹم یا اسٹائل پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ بیسیکلی وہ پری کیپٹلسٹک جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ. اب دیکھیں بات اس طرح سے ہے جیسے کہ ایگریکلچر انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے ایگریکلچر اکنامک ڈیولپمنٹ تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے اسٹیجز ایگریکلچر کی, کہ جو پہلی اسٹیج ایگریکلچر میں وہ بیسیکلی سبسسٹنس فارمنگ ہے, رائٹ, اور دوسری اسٹیج مکسڈ فارمنگ ہے, اور تیسری اسٹیج میں ہم دیکھیں گے کمرشل جو ہے وہ فارمنگ آتی ہے. سو بیسیکلی جو آپ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لوگ جو ہیں وہ پرانے طریقے سے یعنی کہ فارمنگ جو ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ قابل گزارا جو فارمنگ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیپل فوڈز اگا رہے ہوتے ہیں اور وہ خود استعمال کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہم دیکھیں گے کہ ایک طرح تو اس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, امپورٹڈ ٹیکنالوجی استعمال کر کے جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ویسٹرن سٹائل جو ہے لیونگ کا یا ویسٹرن سسٹم جو ہے ایک تو وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرا پری کیپٹلسٹک ایگریکلچر سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کو ایگزسٹنس ہو گئی کس کی, دو چیزوں کی, ایک امپورٹڈ ویسٹرن سسٹم اور دوسرا کیپٹلسٹک ایگریکلچر سسٹم. اوکے, سو دو یہ جب دو کو ایگزسٹ کریں گے اسی کو ہم جو ہے وہ پلورل سوسائٹی یا ڈیول سوسائٹی یا ڈیولزم بولیں گے. اوکے, سو ویسٹرن سسٹم از انڈر دا ویسٹرن انفلوئنس which uses the advanced technology and where standard of living is quite high. اب یہ ذرا غور سے دیکھنے کی بات ہے, ویسٹرن انفلوئنس جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ آبویسلی ویسٹرن انفلوئنس کے تحت ہوتا ہے, اور وہاں پر ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے, اور جہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہوگی وہاں پہ ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہوں گے, لہذا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا. دوسرا جو ہے پری کیپٹلسٹک ایگریکلچر سسٹم از نیٹو, جن کے مقامی سسٹم ہوتا ہے, اینڈ اٹ از فرنش ود دا آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس اینڈ لو سوشل اینڈ اکنامک لائف. اوکے, سو اگین دو آپ کو میں نے بتایا, ایک ویسٹرن سسٹم بتایا جو کہ انفلوئنس ہوتا ہے ویسٹ سے, اور وہاں پر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اور لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں تو پری کیپٹلسٹک ایگریکلچر سسٹم ہوتا ہے جس میں نیٹو یعنی کہ مقامی جس طرح سے وہ معاشرہ رہ رہا ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ پرانی ٹیکنیکس آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہے. دیکھیں نا کسی زمانے میں تو ہل اور بیل جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنیک رہی ہوگی, اوکے, لیکن اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیک ہے. تو ایک طرف وہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے, اور ایک طرف ویسٹرن جو انفلوئنسڈ یا ویسٹرن امپورٹڈ جو ویسٹ سے امپورٹ کی ہوئی ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے جہاں پر لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. دوسری طرف آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہیں, اس وجہ سے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہے. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ سوشل اور سوشولوجیکل ڈیولزم, اینڈ دیز ٹو سسٹمز آر clashing, ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے. اوکے, the imported social system is high capitalistic and it may be socialistic as well as کمیونسٹک سسٹم. اوکے, اب یہ دیکھیں یہ امپورٹڈ سسٹم یہ سوشلسٹک بھی ہو سکتا ہے اور کمیونسٹک بھی ہو سکتا ہے. اوکے, کیپٹلسٹک بھی ہو سکتا ہے. آلرائٹ, سو یہ امپورٹ کیا ہوا, اگر چونکہ ابھی تو ایسا نہیں ہے لیکن آج سے 20-25 سال پہلے دو بلاکس ہوا کرتے تھے دنیا میں, ایک کیپٹلسٹک ہوا کرتا تھا, ایک سوشلسٹک بلاک ہوا کرتا تھا. سو کچھ ڈیولپنگ کنٹریز سوشلزم کو فالو کرتے تھے اور اس بلاک میں رہتے تھے, لہذا ان کا امپورٹڈ سسٹم جو ہے وہ سوشلسٹک سسٹم ہوا کرتا تھا, سوشلزم امپورٹ کیا کرتے تھے ان کا سسٹم. اور دوسرے جو وہ بلاک جو ہے دنیا میں جو بیسیکلی ویسٹ کے ساتھ جو ہے فالو کیا کرتا تھا وہ کیپٹلزم کو فالو کیا کرتے تھے, لہذا وہاں ان کا امپورٹڈ سسٹم جو ہے کیپٹلزم ہوا کرتا تھا. اینی وے, سو ایک سسٹم جو نیٹو سسٹم ہے اور ایک امپورٹڈ سسٹم, اس طرح سے آپ سمجھ لیں وہ امپورٹڈ سسٹم سوشلزم بھی ہو سکتا ہے, کمیونزم بھی ہو سکتا ہے, کیپٹلزم بھی ہو سکتا ہے, وٹ ایور. اوکے, سو یہ دو سسٹمز کا کو ایگزسٹ کرنا سوشل ڈیولزم کہلاتا ہے. اوکے, now we'll discuss the characteristics of dualistic societies. So on economic basis the dualistic society is classified by giving the names, right? Eastern sector and western sector, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے explain کیا, eastern sector اور western sector. There are certain characteristics of eastern sectors of a dualistic economy which distinguished it from western sector. They are as
the need of eastern sector are limited, people pass a contented life. اب یہ اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ اس میں قناعت ہوتی ہے, سادگی ہوتی ہے ایسٹرن سسٹم کے اندر, رائٹ, اور اس کے اندر جو رہن سہن ہوتی ہے اس کے اندر بہت چیپ سادہ طریقے سے رہا جا رہا ہوتا ہے, اس کی نیڈز بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور روٹی کپڑا اور مکان اس کی بنیادی نیڈ ہوتی ہے, اس سے آگے کا نہیں سوچا جاتا. تو اس میں ایسٹرن سیکٹر کے اندر جو ہے ہم نیڈ لمیٹڈ ہوتی ہے. اب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ایک نیٹو ہے اور ایک امپورٹڈ ہے. ہم نیٹو کو ایسٹرن اور امپورٹڈ کو ویسٹرن کہہ رہے ہیں. سو جو نیٹو ہے یہ جو آپ کا ایسٹرن سیکٹر ہے وہاں پر جو ہے وہ نیڈز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر نیڈز لمیٹڈ ہونا تو پھر ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں, ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. اگر ایکٹیویٹیز لمیٹڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ یا پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. سو کیا ہوا جی کہ ایسٹرن سیکٹر ہے اور وہاں پر نیڈز لمیٹڈ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سادہ سی بنیادی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ ون از پیپل ورک فار سوشل نیڈ رادر فار اکنامک نیڈ. اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سمجھنی ہے. سوشل نیڈز کے لیے جو ہے لوگ زندہ ہوتے ہیں, رائٹ, اور اکنامک نیڈ کے لیے زندہ نہیں ہوتے. اب اس طرح سے آپ غور کیجئے گا کہ مثلا ایک شخص ہے, اس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے, اور اگر وہ 3 ایکڑ یا 4 ایکڑ زمین کو استعمال کرے اور اس پر اتنی گندم ہو جائے کہ اس کے گھر والوں کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو جائے سال بھر میں, تو وہ جو ہے 3 یا 4 ایکڑ ہی پلو کرے گا, اسی کے اوپر کلٹیویشن کرے گا, رائٹ, اور باقی کے 6 ایکڑ جو ہے وہ چھوڑ دے گا. اب دیکھیں یہ ایسٹرن, اب دیکھیں قناعت کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر نیڈز کم ہے. نیڈ ہے کہ فوڈ پوری ہو جائے, آپ کا سال بھر کی خوراک پوری ہو جائے. تو جب سال بھر کی خوراک آپ کی جو ہے وہ گول ہوگا تو obviously آپ جو ہے وہ اپنی زمین جو ہے اس کا آپٹیمل یوز نہیں کر رہے ہوں گے. آپ اپنی زمین کو ساری کی ساری کو پروڈکشن پروسیس میں نہیں لا پا رہے ہوں گے. آپ محض اتنی زمین کو پر جو ہے وہ کلٹیویشن کر رہے ہوں گے کہ جس سے آپ کا گزارا ہو سکے. سو ایسٹرن سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہوتی ہیں ان کی نیڈز سوشل ہوتی ہیں نہ کہ اکنامک. اگر اکنامک نیڈز ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے, وہ 10 کے 10 ایکڑ کو پلو کرتے, اس میں سے جو اپنی ضرورت ہے رکھ لیتے, باقی کو بیچ دیتے, اس سے اور اپنی نیڈز جو ہیں ان کو پورا کرتے, رائٹ, چاہے انویسٹ کرتے چاہے وہ کوئی اور چیز لے لیتے. سو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ وی آر ڈسکسنگ دا کریکٹرسٹکس آف ڈیول سوسائٹیز, رائٹ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو جو ایسٹرن سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پر جو نیڈز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز جو امپورٹنٹ آپ نے دیکھی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ایسٹرن سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو ہیں سوشل نیڈز جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے زندہ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی سوشل نیڈ پوری ہو جائے. وہ اس لیے کام نہیں کرتے تاکہ ان کی اکنامک نیڈ پوری ہو, رائٹ. سو اکنامک نیڈ اور سوشل نیڈ کے درمیان آپ کو فرق تو سمجھ آ گیا ہوگا جی. ایگزامپل بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. فار ایگزامپل, if 3 acres are enough to supply the needs of a household, he will not cultivate 6 acres, رائٹ. اگر 3 ایکڑ کافی ہیں اور اس کے پاس وہ جو زمین والا ہے وہ زمیندار ہے وہ 6 ایکڑ اون کرتا ہے, تو if 3 acres are enough, right, to fulfill his need, right, they will plow only 3 acre, they will leave 3 acre alone, right. So 3 ایکڑ وہ کلٹیویٹ کریں گے اور 3 ایکڑ کو جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسٹرن سوسائٹی کے اندر نیڈز لمیٹڈ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل نیڈ کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں نہ کہ اکنامک نیڈ کے لیے. اوکے, now goods are cultivated according to their prestige value rather on their use value. اب دیکھیں یہ اس میں اگین آپ اسے غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو بے شک مہنگی ہوں لیکن اس سے پریسٹیج میں فرق پڑتا ہے, رائٹ. تو لہذا وہ پریسٹیج کو جو ہے اپنی وقار کو جو ہے وہ اپنی عزت کے لیے وہ وہی چیز, مثلا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کی خاطر. گندم اگا رہے ہیں اگر آپ 10 ایکڑ زمین کے اندر, رائٹ. تو گندم آپ اپنی ضرورت کے لیے پوری کر رہے ہیں اور ضرورت کے جتنی ضرورت ہوگی آپ اتنی گندم زمین پلو کریں گے اور اس پر کلٹیویشن کریں گے. اب دیکھیں اس کے کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں
تو بیسیکلی اگر ان 10 ایکڑ زمین کے اوپر جو کہ وہ اپنے گندم کے لیے اگا رہے ہیں وہ سبزی نہیں اگائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سبزی اگانے میں ہماری جو عزت ہے، وقار ہے، اس پر حرف آتا ہے. اوکے، تو وہ صرف گندم اگائیں گے یا کپاس یا گنا اگائیں گے. بے شک سبزی اگانے میں جو ہے وہ گوبھی اگانے میں، کریلے اگانے میں ان کو پروفٹ زیادہ مل رہا ہو، وہ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جو سبزیاں اگانا جو ہے اس سے ان کی عزت پہ حرف آئے گا. آپ میں سے کچھ لوگ جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ زمیندار جو ہیں وہ زمین کو جو کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ وہاں اس کو پرسٹیج جو گڈ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پرسٹیج کو ذہن میں رکھتے ہیں. اوکے، وہ پروفٹس کو ذہن میں نہیں رکھتے. سو گڈز آر کلٹیویٹڈ according to the prestige value rather on their use value. چیز کتنی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو نظر انداز کر دیں گے اور اپنی عزت کی خاطر جو وہی فصل اگاتے رہیں گے جس میں سمجھا جاتا ہے ایسٹرن سوسائٹی کے اندر کہ اگر آپ گندم، چاول، کپاس یہ اگا رہے ہو تو آپ عزت دار ہیں. یہ اگرچہ کہ بالکل غلط ہے، لیکن جب وی آر ڈسکسنگ دا ڈیولپنگ کنٹریز، وی آر ڈسکسنگ دا ویسٹرن سوسائٹی، ایسٹرن سوسائٹی، سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین the norms of Eastern society so you can you know yourself if you belong to a rural area that people feel like that کہ جی ہم یہ چیز نہیں اگائیں گے، اس سے ہماری عزت پہ حرف آتا ہے. اوکے، پھر ان تمام تینوں جو صورتحال میں نے بتائیں گے آپ کو کہ وہاں پر ڈیمانڈ لمیٹڈ ہوتی ہے، دوسرا وہ سوشل نیڈز کے لیے کام کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ اکنامک نیڈ کے لیے، تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پریسٹیج کے لیے جو ہے پریسٹیج ویلیو کے لیے وہ جو ہے وہ کلٹیویشن کرتے ہیں، نہ کہ یوز ویلیو کے حوالے سے. تو یہ تینوں چیزیں مل کے پھر ہوتا کیا ہے، دا ایسٹرن اکانومیز آر کریکٹرائزڈ ود بیکورڈ بینڈنگ سپلائی کرو آف ایفرٹس اینڈ دا رسک ٹیکنگ، رائٹ. سو بیکورڈ بینڈنگ ہوتی ہے، اوکے، یہ پیچھے کی طرح موڑ رہی ہوتی ہے. اوکے، جو آپ کی سپلائی کرو ہے ایفرٹس کی اور رسک ٹیکنگ کی. اوکے، ناؤ اب obviously جیسے جیسے آپ انویسٹ کرتے جائیں گے اس میں رسک ہوگا، آپ رسک لیں گے تو آپ کے پروفٹ زیادہ ہوں گے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنا ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہوگا، بلکہ ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہونا اور رسک کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. سو دا نیٹو انڈسٹریز ہیو نیدر آرگنائزڈ نور کیپٹل انٹینسو. اب یہ اگین یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا کہ جو دو طرح کی ہم نے آپ کو بتائے تھے، ایک آپ کو بتایا تھا نیٹو اور ایک بتایا تھا امپورٹنٹ، رائٹ. سو نیٹو جو سسٹم ہے، ایک امپورٹنٹ سسٹم اور نیٹو سسٹم. نیٹو سسٹم کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا نیڈز جو لمیٹڈ ہوتی ہیں، سوشل ویلیو کے لیے جو سوشل نیڈز کے لیے کام کیا جاتا ہے اور پریسٹیج ویلیو کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے سپلائی جو ہے کرو آف ایفرٹ جو وہ بیکورڈ بینڈنگ ہوتی ہے. ان تمام وجوہات کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دا نیٹو انڈسٹریز ہیو نیدر آرگنائز، وہ تو ایک آرگنائز نہیں ہوتی، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ آپ کی کیپٹل انٹینسو بھی نہیں ہوتی، نہ کیپٹل اس میں زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور اب میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دوں کیونکہ یہ لفظ بار بار میں استعمال کروں گا، لیبر انٹینسو اور کیپٹل انٹینسو. لیبر انٹینسو ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں لیبر زیادہ اور کیپٹل کم لگ رہا ہو، اور کیپٹل انٹینسو وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں کیپٹل زیادہ اور لیبر کم لگ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر نیٹو جو انڈسٹریز ہیں وہ ایک تو آرگنائز نہیں ہوتی، اوکے، اور دوسرا وہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک بھی استعمال نہیں کر رہی ہوتی. اوکے، اور پھر دے آر اگنورینٹ آف دا ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ مارکیٹ کنڈیشن. اب ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا. اوکے، ان کی نالج میں نہیں ہوتا ماڈرن ٹیکنالوجیز کی کا وجود، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ کنڈیشنز کو بھی نہیں جان پاتے، اس کو بھی وہ اس کے بارے میں بھی وہ اگنورینٹ ہوتے ہیں. مارکیٹ کنڈیشنز کے بارے میں بھی اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہوتا، وہ اگنورینٹ ہوتے ہیں. سو آپ نے دیکھا نیٹو جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کے کریکٹرسٹکس ہم آپ بتا رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ایک امپورٹنٹ اور ایک نیٹو کی ہم بات کر رہے ہیں. تو پیپل آر انڈلج ان اسپیکولیشن ایکٹیویٹیز رادر ان بزنس انٹرپرائز. اب اگین یہ دیکھیں اسپیکولیشن جو ہے بیسیکلی اس کے لیے جو ہے اپنی
ڈیمانڈ کرتے ہیں منی کی, وہ they keep their money with them for speculation instead of investing it right directly. سو وہ اسپیکولیٹ کرنا پسند کرتے ہیں, اس میں انوالو رہتے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں. تو اسپیکولیٹو جو منی جو ہے نا, وہ ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہوتی ہے. اوکے, پیپل آر انڈلج ان اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز, ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ ہوتے ہیں جس میں اسپیکولیشن ہوتی ہے. اوکے, رادر دین بزنس انٹرپرائزز. اوکے, دے ڈو ناٹ ٹیک رسک بائی میکنگ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. اب دیکھیں وہ کیوں اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز میں کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے, چونکہ یہ نیٹو انڈسٹریز ہوتی ہیں, چونکہ یہاں پر ریٹ آف پروفٹ انسرٹن ہوتا ہے, چونکہ اس میں پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ انسرٹن ہوتی ہے, رائٹ. سو وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. ان تمام وجوہات سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے بلکہ وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں, اس کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں. اوکے, سو وہ رسک بالکل بھی نہیں لینا چاہ رہے ہوتے اور وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اوکے, تو لہٰذا وہ اسپیکولیشن کی طرف چلے جائیں گے. سو یہ کم کریکٹرسٹکس آپ کو بیان کر رہے تھے. اور دے لیک دا انیشیٹو اینڈ آرگنائزیشنل اسکل وچ از فیچر آف اے ویسٹرن سیکٹر آف ڈیول اکانومی. اب دیکھیں آرگنائزیشنل اسکلز جو ہیں وہ آپ کے بزنس کو بہت تیزی کے ساتھ ترقی دلاتے ہیں. جتنا آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوگی اتنا جو ہے وہ افیکٹولی کام کرے گی, ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہوں گے ان کے, جو ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنل سکلز ہیں یہ امپورٹڈ ویسٹرن سسٹم کے اندر تو موجود ہیں لیکن نیٹو سسٹم کے اندر موجود نہیں ہے. وہی ایک جو ہے وہ سول انٹرپرینور ہوتا ہے, وہی چھوٹا سا بزنس ہوتا ہے اور وہی خود ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. Now, the eighth characteristic is that they lack the initiative. انیشیٹ نہیں کرتے, انوویٹ نہیں کرتے, نئی چیز کو انٹروڈیوس کرنے سے ہچکچاتے ہیں, پرانے طریقے پر ہی عمل کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ نیا طریقہ استعمال کرنے سے ان کے خیال میں رسک انوالو ہو جاتا ہے کہ کیا وہ نیا پروڈکشن پروسیجر, پروڈکشن جو ہے وہ میتھڈولوجی وہ کیا کامیاب ہو یا نہ ہو, تو وہ اسی پرانے طریقے سے اسی جس پروڈکشن پروسیس میں ہوتے ہیں اسی پر چلتے رہتے ہیں, انیشیٹ نہیں کرتے, انوویٹ نہیں کرتے. اور آرگنائزیشنل اسکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, اور آرگنائزیشنل اسکل نہ ہونا ہی دراصل آپ کی جو لیک آف انیشیٹو کریٹ کرتا ہے. اوکے, سو اینی وے آرگنائزیشنل اسکل جس کی بیس پر انیشیٹوز لیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی کریکٹرسٹک ہے ویسٹرن سیکٹر کا, رائٹ. سو دے لیک دا انیشیٹو اینڈ آرگنائزیشنل اسکل which is the prime feature of western sector of dual economy. جبکہ آپ دیکھیں نا دو سے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایک جہاں پہ نیٹو ہے وہاں پر انیشیٹو نہیں ہے, جو ویسٹرن ہے وہاں پہ انیشیٹو موجود ہے, جو نیٹو ہے وہاں پہ آرگنائزیشنل اسکل نہیں ہے, جو ویسٹرن ہے وہاں پر آرگنائزیشنل اسکل جو ہے اس پر کے ذریعے سے جو ہے وہ ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اوکے, ناؤ لیبر, ninth characteristic is labor is unorganized, پیسو اینڈ انسکلڈ. اب آرگنائزیشن کی تو بات پہلے ہو چکی, اب بات آ گئی لیبر کی. لیبر آرگنائز بالکل بھی نہیں ہوتی, اس کے اوپر اسکلڈ نہیں ہوتی, انہیں اپرچونٹیز کا نہیں پتا ہوتا, وہ اگنورینٹ ہوتے ہیں, وہ مائگریشن سے کتراتے ہیں, وہ شہروں کی طرف جانا نہیں چاہتے ہوتے, وہ اپنے نیٹو ٹاؤن چھوڑنا نہیں چاہتے ہوتے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنی نیڈز کو لمیٹڈ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کرتے جو ہے وہ اپنا لوکل ایریا, اپنی نیٹو جو ہے وہ لینڈ چھوڑ کے کہیں اور جا کر کام کرنے میں, right. So basically they are quite unorganized. Labor is quite unorganized, right. The way organization is unorganized in native sector. Likewise labor is unorganized in native sector. اور اس کے in contrast اگر آپ دیکھیں تو جو ویسٹرن ہے اس کے یہاں لیبر بہت آرگنائزڈ ہوتی ہے. اوکے, اور پھر وہ پیسو ہوتی ہے, رائٹ, اور انیشیٹ نہیں کرتے تو پیسے بھی ہوں گے نا, اور پھر اوپر سے آن دا ٹاپ آف اٹ دے آر انسکلڈ, رائٹ, الٹریٹ ہوتے ہیں, انسکلڈ ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ آپ کا جو کریکٹرسٹک ہے آپ کا ایسٹرن سوسائٹی کا, ایسٹرن سیکٹر کا. اوکے, دے آر ریلیکٹنٹ ٹو لیو دیئر ولیجز اینڈ کمیونٹیز. بیسیکلی وہ اپنی کمیونٹیز, اپنے گھر, اپنے گاؤں چھوڑ کر جو ہے اچھی نوکری کی تلاش میں نہیں جاتے, وہ اچھی مزدوری کی تلاش میں نہیں جاتے جس سے انہیں زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ ویل پیڈ ہوں. اوکے, سو مین
دوسرے لفظوں میں وہ فیٹلسٹ ہوتے ہیں, قسمت پہ یقین کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی جناب یہی کافی ہے, یہ تقدیر ہے تو ہماری اتنی ہمیں آمدنی. تو یہ آپ نے دیکھا. اب آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا, یو آر لیونگ ان اے ڈیولپنگ کنٹری رائٹ, اور یو نو ویری ویل, اور یہ بیہیویئرز آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لے رہے, لوگ ان آرگنائزڈ ہیں, لوگ جو ہے وہ انسکلڈ ہیں, لوگ پیسو ہیں, لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ اتنا ہی کام کریں گے جس سے ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. 10th characteristic of native societies, right, or the eastern sector is that the urban development take place at the cost of rural life. So جو شہروں کی ترقی ہے وہ گاؤں کی جو ہے وہ قیمت پر ہو رہی ہوتی ہے, اور exportation is the main objective of foreign trade, okay, in the eastern sector, while the western sector believe in imports. یہ بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ ایسٹرن سیکٹر کے اندر تمام تر ایکٹیویٹیز بیسیکلی ایکسپورٹ کے لیے ہوتی ہیں. وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایکسپورٹ کیا جائے, ایکسپورٹیشن ان کا جو ہے موٹیو ہوتا ہے, آبجیکٹو ہوتا ہے رائٹ, جبکہ امپورٹ کی طرف وہ غور نہیں کرتے. دیکھیں جبکہ ویسٹرن جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ امپورٹ کو بھی فوکس کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ کو میں نے جب کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز پڑھائے تھے تو ایک کریکٹرسٹکس میں نے بتایا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز آر ایگری بیسڈ اکانومیز رائٹ. پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو پرائمری گوڈز کو وہ مین ان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ پرائمری گوڈز ہوتی ہیں. اوکے اچھا, پرائمری گوڈز جو ہیں وہ چیپ ہوتی ہیں اور ان کو جو فارن ایکسچینج کم ملتا ہے, تو پیسے کم ہوتے ہیں تو امپورٹس بھی کم ہوتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, جبکہ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان کے ذہن میں امپورٹس ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں, آپ پیٹرولیم گوڈز امپورٹ کرتے ہیں جو بیسیکلی آپ کی انڈسٹری کو جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی, اس کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز کر دیتا ہے. تو ایکسپورٹیشن از دا مین آبجیکٹو آف دا فارن ٹریڈ ان دا ایسٹرن سیکٹر, وائل دا ویسٹرن سیکٹر بلیو ان امپورٹس. وہ امپورٹس پر کو بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اوکے سو جو فارن ایکسچینج وہ جنریٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ سے, اس کو ان کا فوکس امپورٹس کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ وہ چیزیں امپورٹ کریں جس سے آپ کا پروڈکشن پروسیس تیز ہو. تو بنیادی طور پہ آپ کی ایگریکلچر ڈیولپ ہوگی, آپ کی ایکسپورٹیبل گڈز زیادہ ہوں گی, آپ کے پاس فارن ایکسچینج زیادہ آئے گا, آپ کے پاس یو ہیو انف منی ٹو امپورٹ ٹیکنالوجی رائٹ. ٹیکنالوجیز آئیں گی آپ کے یہاں, انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ ہوگا جس سے امپلائمنٹ ریٹ بہتر ہوگا, جس سے آپ کی جو نیڈز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوگی, جس سے مارکیٹ آپ کی ایکسٹینڈ ہوگی, جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ٹیک پلیس کریں گی, جس کی وجہ سے آپ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی رائٹ. سو یہ بیسیکلی ایک پروسیجر اور پروسیس ہے جس کو ویسٹرن سوسائٹیز فالو کیا ہے رائٹ. اور ہم ایکسپورٹیشن کے اوپر ہی غور کرتے ہیں, ایسٹرن سوسائٹی ایکسپورٹیشن کے اوپر ہی غور کرتی ہے. اوکے ناؤ ڈیو ٹو دیز فیچر آف ایسٹرن سوسائٹیز, the Western economic theory is not applicable as far as underdeveloped countries are concerned. اب آپ نے دیکھا, دوبارہ سے میں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں. دیکھیں ایسٹرن اور ویسٹرن دو سیکٹر ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. ہم سے مراد ہے بیک نے دو سیکٹرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے آن دا بیسس آف دا اسٹڈیز کنڈکٹیڈ ان انڈونیشیا رائٹ. اور پھر انہوں نے یہ کریکٹرسٹکس آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز آپ کو بتائے, کریکٹرسٹکس بتائے آپ کو ایسٹرن سیکٹر کے. اچھا نیٹو سیکٹر کے انہوں نے کریکٹرسٹکس بتایا. اب وہ ڈیفر کرتے ہیں جو ہے ماڈرن سیکٹر کے ساتھ, یہ آپ کو بتایا. اب ذرا غور کیجئے گا, ہم وہ سارے اکنامک تھیریز, ڈیولپمنٹ کی اکنامک تھیریز جو ہیں وہ, یا اکنامک جو بھی میکرو اکنامک تھیریز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اپلائی سکسیسفلی نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ تھیریز ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیول سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ یہاں پر پلورل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں سیکٹر ایگزسٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی اکنامک تھیریز جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہو پاتی. So due to these features which we have already discussed on previous slides, and the feature of the eastern societies, eastern sectors, right, the western economic theory is not applicable as far as underdeveloped countries are concerned, right. So the western economic theory is meant to explain capitalistic society, whereas the eastern sector is pre-capitalistic. Ab کیپٹلسٹک سوسائٹی اور پری کیپٹلسٹک سوسائٹی چونکہ وقت ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, لہذا تھیریز جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ نہیں کی
کی جا سکتی جہاں پر اکنامک ڈیولزم ہو, جہاں پہ سوشل ڈیولزم ہو. اوکے, دا ویسٹرن سیکٹر آف سوسائٹی از بیسڈ اپون دا انلمیٹڈ وانٹس اینڈ دا منی اکانومی. اب یہ دو مین کریکٹرسٹکس ہیں. وانٹس آر انلمیٹڈ in western society. Okay, in other words, eastern society کے اندر wants are limited, right? So when wants are unlimited, it means you won't be passive. You are ready to migrate. You will work very hard. You will learn different skills. You are not afraid of migrating from rural area to urban area, right? So آپ سیکٹر سوئچ کرنے میں بھی بالکل آپ کو دقت نہیں ہوگی, آپ ایگریکلچر سیکٹر سے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف آ جائیں گے, رائٹ. سو بیسیکلی وجہ کیا ہے کہ وانٹس ان لمیٹڈ ہوتی ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر, اور جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں پر وانٹس جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اب یہ ایسٹرن اور ویسٹرن سوسائٹیز کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک اکانومی کے اندر. آپ یاد رکھیے گا, وی آر ناٹ ڈسکسنگ ایسٹ اینڈ ویسٹ, ہم ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا کمپیریزن نہیں کر رہے. وٹ وی آر ٹیلنگ اٹ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم, رائٹ, بوتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن سوسائٹیز ایگزسٹ ان ون کنٹری, رائٹ, کو ایگزسٹنس. وہی تو ڈیولزم ہوتا ہے نا, اسی کو تو ڈیول سوشل سسٹم ہم بول رہے ہیں, اسی کو ہم پلورل سوسائٹی بول رہے ہیں کہ where there exists social, where there exists western and eastern societies in a same country, right? So basically آپ کو بنیادی طور پہ انہوں نے انڈونیشیا کو اسٹڈی کر کے اس سوشل ڈیولزم کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور پھر اس کے کریکٹرسٹکس بتائے تھے جس میں نیڈز لمیٹڈ ہوتی ہیں, جس میں لیبر پیسو ہوتا ہے, جس میں اسکل نہیں ہوتا, جس میں مائگریشن کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے, جس کے اندر سوشل جو ہے وہ سوشل اور پریسٹیج کے لیے کام کیا جاتا ہے, جس میں نیڈز اکنامک نہیں ہوتی ہیں, جس میں نیڈ سوشل ہوتی ہیں, رائٹ. ایک طرف وہ سیکٹر ہے, ایک طرف بالکل اس کے اپوزٹ سیکٹر ہے. وہ کون سا سیکٹر ہے؟ ویسٹرن ہے, جس کے اندر وانٹس ان لمیٹڈ ہے, جس کے اندر ایکسپورٹ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے, جس کے اندر امپورٹ کیا جاتا ہے, جس کے اندر ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے, جو کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایبزارپشن بہت زیادہ ہوتی ہے, جو ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ کرتے ہیں. اوکے, سو the coexistence of both eastern and western in the same place, right, that is called social dualism. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ اکنامک تھیوری جو ہے یہ بیسیکلی امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی ڈیول سوسائٹیز کے اندر. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے سمجھ لیں نا کہ وانٹس ان لمیٹڈ ہوں گی تو اکنامک تھیوریز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. اگر وانٹ لمیٹڈ ہے تو پھر اکنامک تھیوریز تو بالکل ناکام ہو گئی. تو ویسٹرن سیکٹر جو ہے یہ سوسائٹیز وہ بیس کس پر کرتی ہیں؟ ان لمیٹڈ وانٹ کے اوپر, اور وہاں پر منی کا استعمال ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں ایسٹرن سوسائٹی کے اندر منی کا استعمال نہیں ہوتا, وہ بارٹر سسٹم چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ گندم دے کے چاول لے لیتے ہیں, آپ اس طرح سے جو مزدور ہے وہ کام کے بس زمیندار سے پیسوں کی بجائے گندم لے لیتے ہیں, یوز آف منی نہیں ہوتا وہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ہے وہ اکنامک تھیوری کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اوکے, سو جیسے کہ آپ نے مائکرو اکنامکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی ول ڈیٹرمن دا ویج آف دا لیبر, رائٹ. سو یہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری فیل ہو جاتی ہے. یہاں پہ یو کی ناٹ ڈیٹرمن دا ویج آف اے لیبر اکارڈنگ ٹو دیئر مارجنل پروڈکٹیوٹی اور equivalent to their marginal productivity because they do not work like that, right? So یہاں پر disguised unemployment اتنی ہوتی ہے کہ اگر most of the laborer basically disguised unemployed ہوتے ہیں اور ان کی marginal productivity زیرو ہوتی ہے. تو ڈسگائز انمپلائمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسے مزدور کام کر رہے ہیں آپ کی اس یونٹ کے اندر کیونکہ مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے. سو ویجز شوڈ بی ایکول ٹو مارجنل پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر. از دیٹ رائٹ؟ سو بٹ you cannot implement this theory in Eastern society because there exists lots and lots of disguised unemployment exists because people do not want to migrate. دیکھیں 4 لوگ ہیں فیملی کے تو وہ اسی زمین پہ کام کر رہے ہیں. جب وہ بڑھ کر 8 ہو گئے تب بھی وہ اسی پہ کر رہے ہیں. 9 10 11 وہ خاندان بڑھتا گیا لیکن زمین وہی رہے گی, وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں, رائٹ. سو بیسیکلی اگر وہ 3 لوگ بھی اس زمین کے اوپر کام کریں تب بھی وہ اتنی پروڈکٹیوٹی ہے, 4 کریں تب بھی اتنی ہے, 10 کر لیں تب بھی اتنی ہے. تو the person جو ہے جو اس کے اوپر ایکسٹرا امپلائڈ ہے اس کو ڈسگائز امپلائڈ کیا, کیونکہ ان کے ایڈ ہونے سے ان کے اس زمین کے اوپر کام کرنے سے جو پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہوا, رائٹ. سو مارجنل پروڈکٹیوٹی ان کی زیرو ہے. لہٰذا جو مارجنل پروڈکٹیوٹی کی تھیریز ہیں وہ اب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ایسٹرن سوسائٹی کے اوپر. یہی بات ہم ایگزیکٹلی آپ کو کہنے جا رہے ہیں کہ یہ ایک ویسٹ کا ایک بہت نرم و نازک پودا ہے جو ایسٹ کے اندر نہیں لگ سکتا. اوکے, دا ویسٹرن سیکٹر آف سوسائٹی از بیسڈ اپون unlimited wants and money economy. The MP theory cannot
cannot be applied in underdeveloped countries for resource allocation and distribution of income because of immobility of the resources. Okay, چونکہ ریسورسز اموبائل ہوتے ہیں, رائٹ. اب دیکھیں نا, نہ لوگ زمین کو چھوڑ کے شہروں کی طرف انڈسٹری میں کام کرنے جائیں گے, نہ وہ موبائل ہوں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ان کی نیڈز لمیٹڈ ہے. اچھا, وہ بنیادی طور پہ جو وہ سوشل نہ کہ اکنامک وانٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی پریسٹیج کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے ان کی موبلٹی کو اموبلٹی بنا دیتے ہیں, رائٹ. سو Boeck says, we should not try to transplant the delicate houseplant of Western theory to tropical soil where an early death awaits for it. ایگزیکٹلی وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نرم و نازک ویسٹ کا پودا ہے, اس کو ایسٹرن سوائل میں, ٹروپیکل سوائل میں مت لگائیں, کیونکہ اس کے پودے کے مرجھا جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے, بلکہ 100% اس کے امکانات ہوں گے. So if the pre-capitalistic agriculture sector of eastern sector is attempted to develop along western line, it will create retrogression. Okay, بڑی سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسٹرن اور ویسٹرن سوسائٹیز یا سیکٹرز کو یک وقت ساتھ چلانا ممکن نہیں ہے. اگر آپ ایسی پالیسیز دیں گے کہ جس سے آپ کا ویسٹرن سیکٹر جو ہے وہ بینیفٹس حاصل کر رہا ہے, تو آبویسلی ایسٹرن سیکٹر کا نقصان ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ ایسی پالیسی انٹروڈیوس کراتے ہیں جس سے ایسٹرن سیکٹر کو فائدہ ہوگا تو ویسٹرن سیکٹر کو نقصان ہوگا. اوکے, تو اس سے بیسیکلی کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر. دا ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیکس کین ناٹ بی اپلائڈ ہاؤ لانگ دا مینٹل ایٹیچیوڈ آف دا فارمر آر ناٹ چینج. اس کو دیکھیں, ماڈرن ٹیکنیک استعمال کرنے سے پہلے ٹیکنیکس کو ایکسپٹ کرنا, رائٹ, اور یہ ایکسپٹیبلٹی جو ہے فارمرز کے اندر ہرگز موجود نہیں ہے. اوکے, سو اس میں صرف فائنینشیل ایشوز نہیں ہے ٹیکنالوجی کے انٹروڈیوس کرنے, بلکہ اس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں. اوکے, سو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہیں وہ ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیکس کو استعمال ہی نہیں ہونے دیں گی ان سوسائٹیز کے اندر. اوکے, کیونکہ فارمرز کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایجوکیشن سے بہتر ہوتا ہے. لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. اب ان کی جو رہن سہن ہے اس کو بدل نہیں پا سکتے. ان کی جو سوشل سسٹم ہے اس کو نہیں بدل پا رہے. آپ ان کی نیڈز جو ہیں ان کو جو ہے انلمیٹڈ نہیں کر پا رہے. آپ کو بہت سارے میکانزم درکار ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ کو یہ معلوم ہوگا. اب دیکھیں نا, آپٹیمل یوز آف دا ریسورس. اب دیکھیں, دیر از اے پیس آف لینڈ. اوکے, آپ اس کا بہتر ترین استعمال سب سے پہلے دیکھیں دو طرح سے, یا اس کے اوپر انڈسٹری ہو, یا اس کے اوپر ایگریکلچر ہو, یا اس کے اوپر کوئی پلازا ہو, یا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہاؤس گھر بنا دیا جائے. یہ ممکن استعمالات ہیں زمین کے. اچھا, اب یہ کیسے طے ہوگا کہ اس زمین کو جس پر گھر بنایا جائے, اس کے اوپر پلازا بنایا جائے, اس کے اوپر انڈسٹری لگائی جائے, یا اس کے اوپر ایگریکلچر فارم بنایا جائے, یہ کس طرح سے طے ہوگا؟ رائٹ, یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ریٹ آف ریٹرنز کو دیکھا جائے گا. اگر رینٹ زیادہ ہوگا, اگر دیکھیں گھر بنانے میں جو رینٹ زیادہ ہے تو رینٹ کی طرف چلے جائیں گے, آپ گھر بنانے کی طرف چلے جائیں گے. اگر وہاں پر بزنس کے امکانات زیادہ ہیں, کوئی مارکیٹ ہے, کوئی منڈی ہے, وہاں پر جو ہے وہ کمرشل یوز کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے, تو یو ول گو فار کمرشل یوز آف دیٹ پیس آف دا لینڈ. اور اگر وہاں پر جو ہے وہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل ایگزسٹ کر رہا ہے اور انفراسٹرکچر بے, تو آپ انڈسٹری کی طرف چلے جائیں گے. اور یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر کراپس وہاں پہ اچھی ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف چلے جائیں گے. سو سب سے پہلے یہ آپٹیمل یوز آف دا ریسورس ڈپینڈ کرتا ہے ریٹ آف ریٹرن سے, کہ کس یوز سے آپ کو ریٹرن زیادہ آئے گا. اچھا چلیں, ہم نے طے کر لیا کہ ایگریکلچر جو ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ پیس آف دا لینڈ استعمال کرنا ہے, اس کا ریٹرن زیادہ ہے. اچھا, پھر آپ گندم اگائیں گے, آپ چاول اگائیں گے, کیا آپ کپاس اگائیں گے, آپ وہاں پہ سبزیاں اگائیں گے, یہ اگلا کوشچن ہے. اگین یہ کون ڈٹرمن کس کو کرنا چاہیے کہ جس چیز کو پروڈیوس کر کے, جس چیز کو کلٹیویٹ کر کے ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے. اچھا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا ایسٹرن سوسائٹی کے اندر. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ چیز کی استعمال یعنی کہ ریٹرن کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی پریسٹیج کی وجہ سے جو ہے وہ چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, کوئی زمیندار ہے وہ جوتوں کی دکان نہیں بنائے گا علاقے میں, جی میں علاقے کا زمیندار ہوں, میں کیسے لوگوں کو جوتے بیچوں. بے شک جوتوں کے کاروبار میں اس کو زیادہ ریٹرن آ رہا ہے. تو یہ جو آپ کی پریسٹیج کے لیے آپ کام کرتے ہیں, یہ بیسیکلی آپ کو چینج کرنا ہے. تب آپ جو ہے وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری جو ہے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں آپ, تب آپ ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. پہلے آپ کو ان کو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ایبلٹی ان میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوگی. اوکے, سو ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیک کین ناٹ بی اپلائڈ ہاؤ لانگ تب تک یہ نہیں کی جا سکتی. دا مینٹل ایٹیچیوڈ آف دا فارمر آر ناٹ چینج, ادروائز دا انکریز ان ویلتھ following modern technology will result in further growth of the population. So instead of کہ جو ہے وہ آپ کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے حوالے سے جو آپ کی انکم بڑھے گی, تو وہ تو آپ کی پاپولیشن کو پہلے کی نسبت زیادہ کر دے گی. آپ کو یاد ہے نا مالتھس کی تھیری, ہم نے آپ کو شاید کسی اکنامک کی تھیری پڑھاتے ہوئے آپ کو بتائی تھی. لو لیول آف ایکولیبریم ٹریپ تھا, مجھے یاد آ گیا, اس میں ہم نے آپ کو مالتھس کی تھیری, ابتدائی طور پہ انکم جب بڑھتی ہے تو اس سے پاپولیشن بڑھ جاتی ہے, رائٹ. تو پھر ایک میکسیمم بایولوجیکل لیول پر پہنچ کے اگر پھر انکم بڑھی جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بنیادی طور پہ آپ کی پاپولیشن گرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے, دیکھیں جب آپ کی نیڈز لمیٹڈ ہے, جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیڈز ان لمیٹڈ ہوں, یو ول ہیو ٹو ایجوکیٹ یور کڈز پراپرلی, یو وانٹ ٹو سینڈ دیم ٹو دا میڈیکل کیئر وین ایور دے نیڈ, آپ ان کو اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ دینا چاہتے ہیں, آپ ان کو اچھی خوراک دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ بہت ساری اور باتیں سوچیں گے. آپ کا جو یوزیج آف یور انکم ہے وہ بالکل مختلف ہوگا, آپ اس کو مختلف اینگل سے کریں گے کہ میں نے بچوں کو تعلیم اچھی دینی ہے. جب آپ ان کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچ رہے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے نہیں سوچ رہے, آپ یہ نہیں سوچ رہے, تو پھر آپ کی اٹ مین کی نیڈز لمیٹڈ ہیں, تو پھر پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جائے گی. اوکے, ناؤ مور اوور ان کیس آف فیلور آف ماڈرن ٹیکنالوجی دا انڈیٹنس آف دا کنٹری ول انکریز. اگین میں نے آپ کو بتایا ایک ویسٹ کا پودا ہے, ایسٹ میں لگائیں گے تو وہ تو مر جائے گا. جیسے میں نے ایم پی تھیریز بتائی ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی نہیں ہے. یو ول ہیو ٹو ڈیولپ ایکسیپٹیبلٹی فرسٹ اینڈ دین go for a modern technology. Okay, then you should introduce a modern technology. First of all capability, ان کی acceptability بڑھائیں آپ کی فارمرز کی, رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی آپ نے اگر آپ نے وہاں پہ اپلائی کی اور ان تمام جو ہے وہ پرابلمز ایسٹرن سوسائٹیز کے جو پرابلمز ہیں کریکٹرسٹکس کی موجودگی میں, تو آپ کی ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی یقیناً. تو پھر اس کو ہو چکے ٹیکنالوجی امپورٹڈ ٹیکنالوجی ہے, آپ نے وہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ پر قرضے بڑھ جائیں گے. اوکے, therefore it is better that these existing agriculture system should not be disturbed. اب یہ عجیب بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزسٹ کر رہا ہے سسٹم اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. کب تک ڈسٹرب نہ کیا جائے؟ تب تک آپ ان لوگوں کو پریپیئر نہ کر لیں کہ وانٹ شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ, رائٹ. آپ کو جو ہے وہ سوشل کی جگہ پہ اکنامک جو ہے وہ جو ہے یوز کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو جو ہے وہ پریسٹیج کے لیے نہیں, ویلیو کے لیے کام کرنا ہے. اوکے, تو یہ تمام چیزیں جب آپ ان کو بتا چکے تو تب ویسٹرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں. اگر نہیں تو تب تک آپ جو ایگزسٹ کر رہے سسٹم اس کو چلنے دیں, ایسٹرن سسٹم کو. Now, as far as an industrial field is concerned, the eastern producer cannot follow the western technology on the basis of economic and social reason. Further, the adoption of the western technology to industrialize Indonesian economy has moved the goal of self-sufficiency further and ruined its small industry. دیکھا نا آپ نے کہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجود ہے سسٹم اسے رہنے دیں. اب اس کی ایویڈنس انہوں نے انڈونیشیا کی اکانومی کو اسٹڈی کیا تھا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو انڈونیشیا کی چھوٹی انڈسٹری تھی وہ ستیہ ناش ہو گیا, وہ تباہ ہو گئی, ریون ہو گئی, رائٹ. سو وہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی نئی ٹیکنالوجی بتانے کی, ابھی وہ نئی ٹیکنالوجی میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, رائٹ, اس کو اڈاپٹ نہیں کر پائے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. اینی وے refers to 5 kind of unemployment in underdeveloped countries. وہ 5 قسمیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کی ان امپلائمنٹ کی انہوں نے ڈسکس کی. ایک تو سیزنل ہے. اب سیزنل ان امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی سمپل ہے. دیکھیں آپ نے گندم کاشت کرنی ہے, تو جن دنوں آپ زمین کو پلو کر رہے ہوں گے آپ کو کام ملے گا, ٹھیک ہے جی. آپ زمین کو جو اس میں ہل چلا رہے ہیں, بیج پھینک رہے ہیں, آپ اس پودے کی خیال رکھ رہے ہیں. جب وہ پودا بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ ان امپلائڈ ہے, تب تک کہ جب تک اس کی کٹائی کا موسم نہ آ جائے. تو یہ
سیزنل جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے. اوکے, کیجول ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, آپ وہ جو آپ کام کرتے ہیں, انڈر امپلائمنٹ بھی ہے, وہ جو کام آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیجولی کر رہے ہیں, وہ پرماننٹ آپ کا کام نہیں ہے. پھر یہ کہ سیزنل ان امپلائمنٹ بھی ان سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے, کیجول ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, ان امپلائمنٹ ریگولر ورکرز, جو ریگولر ورکر ہوتے ہیں وہ بھی ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں, اور ان امپلائمنٹ وائٹ کالر کلاس بھی جو ہے, جو ان کا بھی ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے, اور ان امپلائمنٹ آف یوریشینز کی بھی بات کی ہے. یہ یورپ اور ایشیا کو کے جو باشندے مکس کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس میں تذکرہ کیا. Now, according to Boeck, the government is unable to remove such unemployment because of reason that it will require the fund which the government cannot avail. Right? Unemployment دور کرنی ہے, گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو فنڈ چاہیے. گورنمنٹ کو فنڈ کیسے مل سکتا ہے؟ گورنمنٹ ریونیوز زیادہ ہو. گورنمنٹ ریونیوز کیسے لے سکتی ہے؟ گورنمنٹ ٹیکسز لگائے. گورنمنٹ کس قسم کے ٹیکسز لگائے؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. جو آلریڈی غریب ملک ہے, جہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے, کیا وہاں پہ ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں؟ وہاں پہ ٹیکس نہیں لگائے جا سکتے. اوکے, سو پھر دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو فنڈ چاہیے, گورنمنٹ قرضہ لے گی. گورنمنٹ نے قرضہ لیا, قرضہ لینے کے بعد گورنمنٹ نے امپورٹ کی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی, ٹیکنالوجی ایکسپٹ نہ ہوئی, ٹیکنالوجی چل نہ سکی. رائٹ, اس سے کیا ہوا؟ جو ایگزسٹنگ میتھڈ, جو ایگزسٹنگ آپ کا سیکٹر ہے, جو ایگزسٹنگ ایسٹرن سیکٹر ہے وہ بھی خراب ہو گیا, اور جو ویسٹرن سیکٹر ہے وہ بھی کامیاب نہ ہو پایا, جس کی وجہ سے آپ پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. اوکے, پھر کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کو فنڈ چاہیے, گورنمنٹ نوٹ چھاپ لے, گورنمنٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کر لے. تو گورنمنٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرے گی تو سپلائی آف منی زیادہ ہو جائے گی, جس سے انفلیشن زیادہ ہو جائے گی. انفلیشن زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پاور آف پرچیز لوگوں کی کام ہوگی. تو آپ سوچیں نا, جو لوگ آگے ہی غربت کا شکار ہے, اگر ان کی قوت خرید اور کم ہو جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ سو بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ unable to remove unemployment because of these reasons, that it will require fund which the government cannot avail. Okay, Boeck says that the limited wants and limited purchasing power in eastern sector hamper economic development. یہ بھی بڑی important چیز ہے. دیکھیں, wants اگر limited ہوں, ٹھیک ہے جی, اور لمیٹڈ پرچیزنگ پاور ہو, تو یہ بھی اکانومی کے لیے جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بالکل جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا. اگر آپ کی وانٹس ان لمیٹڈ ہیں, اٹ مین یو ول ورک ایز مچ ایز پاسبل. اوکے اوکے, آپ کی وانٹس ان لمیٹڈ ہیں تو آپ کو مائگریٹ کرنے میں حرج نہیں ہے. آپ کو وانٹس ان لمیٹڈ ہیں تو آپ اپنی زمین کا آپٹیمل یوز کر رہے ہیں. آپ کی وانٹس ان لمیٹڈ ہے تو آپ سبسسٹنس فارمنگ نہیں کر رہے, بلکہ آپ کمرشل فارمنگ کریں گے. اوکے, آپ کی وانٹس ان لمیٹڈ ہے تو یو ول چینج دا پروفیشن ایز ویل. آپ ایگریکلچر سے انڈسٹریل کی طرف چلے جائیں گے, آپ اسکل لرن کریں گے. اوکے, سو اگر ایسا نہ ہو پایا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بیسیکلی آپ کی اکانومی کو جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو نقصان ہوگا. دیٹ از وائی Boeck says that limited wants and limited purchasing power in eastern sector hamper economic development. If the food supply is increased or industrial goods are increased, it will bring a glut of commodities in the market. The prices will fall and economy will face depression. Again, very important thing. Okay, you try to introduce the technology. Okay, partially it is successful. پھر کیا ہوگا؟ پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی, سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ میں زیادہ ہو جائیں گی. سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز اگر زیادہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمانڈ لمیٹڈ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو, تو اوور سپلائی یعنی کہ آپ سرپلس ہو جائے گا, چیزیں بن بکے رہ جائیں گی. جب چیزیں بن بکے رہیں گی تو اس کے پروڈکشن پروسیس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ جو ہے وہ اس کو پروڈکشن کو کم کر دیا جائے گا. پروڈکشن کیسے کم ہوگی؟ اب دیکھیں ذرا غور کیجیے گا, پھر اس کو ہم دوبارہ ویل ٹرائی ٹو ٹریس دا ویب اگین. ہم اس یہ جو لنکس ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, آپ فوڈ سپلائی انکریز ہو گئی, انڈسٹریل گڈس کی سپلائی انکریز ہو گئی. اوکے, آپ کو معلوم ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو مارکیٹ لمیٹڈ ہوتی ہے. مارکیٹ لمیٹڈ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی لمیٹڈ وانٹس ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس پاور آف پرچیز نہیں ہوتی. اچھا, جب لوگوں کے پاس پاور آف پرچیز نہ ہو, لوگوں کی وانٹس لمیٹڈ ہوں اور سپلائی زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ نے پڑھ رکھا ہے نا کہ جب سپلائی بڑھے اور ڈیمانڈ نہ بڑھے تو پرائسز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جب ڈیمانڈ نہ بڑھے اور سپلائی بڑھ جائے تو پرائسز کم ہو جاتی ہے. اب جب پرائسز کم ہوں گی تو وہ انڈسٹری جس نے اس چیز کو پروڈیوس کیا ہے, وہ سیکٹر جس نے ان گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کیا ہے, ان کی چیزیں بک نہیں پائیں گی. بکیں گی تو ان کے ریونیوز کم ہوں گے, پروفٹس کم ہوں گے, بلکہ لاسز تک کی صورتحال پیش آ جائے گی. پھر وہ انڈسٹریز کیا کریں گے؟
پروڈکشن کو کم کریں گے. اب پروڈکشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آپ کو بیسیکلی فیکٹرز آف پروڈکشن کی ہائرنگ کام کرنی ہے. فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہوتے ہیں؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن. تو آپ کیا کریں گے؟ لیبر کو، لینڈ کو، کیپٹل کو کم یوز کریں گے، اور یہ فیکٹرز اونڈ بائی دا ہاؤس ہولڈز، تو ان کی انکم کم ہو جائے گی. دیکھا آپ کس طرح آپ کی اکانومی ڈپریشن کی طرف چلی جائے گی. سو پہلے آپ کو ڈیمانڈز کی ان لمیٹڈ ڈیمانڈ کو، جو آپ کی وانٹس ہیں ان کو جو ہے ٹرانسفارم کرنا ہے لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کی طرف. لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے، رائٹ. تو ضروری ہے کہ پاور آف پرچیز اور ڈیمانڈ جو ہے وہ جو آپ کی وانٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوں گی، تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ یوزفل ہوگا. ادھر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، ادھر گڈز اینڈ سروسز زیادہ ہوئیں، ادھر ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی. اوکے، سو اس طرح سے یہ جو ہے وہ اکانومی جو ہے سسٹینیبل صورتحال پہ آ جائے گی، ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گی. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ، اب یہ پوری آپ نے کہانی سنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوئک جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے خلاف ہیں. اوکے، بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ بوئک از اگینسٹ انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایگریکلچر امپروومنٹ. وہ یہ نہیں، اس کے حق میں نہیں ہے کہ انڈسٹریلائزیشن نہ ہو یا ایگریکلچر کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہو، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ he is in favor of slow process of industrialization and agricultural development or small scale which could have adaptability with the dualistic structure of the eastern society. وہ یہ کہتے ہیں process slow agriculture industry development کا ہونا چاہیے، agriculture development کا process slow ہونا چاہیے، تاکہ slow process کے ساتھ جو acceptability adaptability بھی بڑھتی رہے، تاکہ بڑھتی ہوئی goods and services جو ہیں وہ absorb ہو سکیں اور economy depression کا شکار نہ ہو. The urge for development should come from people themselves، جن کے لوگ خود ان کے اندر ترقی کی خواہش پیدا ہو، ان کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ مینٹین کریں، ان کے اندر کام کرنے کا ارج زیادہ پیدا ہو. جب آپ ان کی وانٹس ان لمیٹڈ ہوں گی تو وہ یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز جو ہے وہ آپٹیمل بہتر ترین کرنا شروع ہو جائیں گے. they will ready to migrate from rural area to urban area, they are ready to leave their homes, right. so یہ ان کے اندر ارج آہستہ آہستہ پیدا ہوگی. اوکے، and new leaders must emerge who should work for the goal of development with faith, charity and patience. اس دوران نئے لیڈر بھی آئیں گے جو ایمانداری کے ساتھ اور اپنے صبر کے ساتھ اور پورے 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 ریسورسز کے ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں کو تیز کریں گے. اب یہ تو آپ نے بوئک کی تھیوری دیکھی سوشل ڈیولزم کے حوالے سے. اب ہم اس کے اوپر اس کا کرٹیسزم دیکھتے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسزم کیا. پروفیسر بینجامن ہگنز جو ہیں انہوں نے ڈیولسٹک تھیوری جو سوشل ڈیولزم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے، اور انہوں نے ان فالوئنگ بیسز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا. اس کے اوپر جو ہے ڈی میرٹس اس کے بتائے. وانٹس آر ناٹ لمیٹڈ. وٹ ہی سیز، آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ وانٹس لوگوں کی ان لمیٹڈ ہے ایسٹرن سوسائٹی کے اندر، لیکن جو ہگن ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے. اف وی اینالائز انڈونیشین لائف وی ڈو ناٹ فائنڈ دیٹ دا ڈیزائر آف دا پیپل آر لمیٹڈ. This is the reason that the government has to impose import restrictions. Moreover, whenever the harvest is good, the farmer become prosperous and the demand for luxury goods rises. Okay, then casual labor are not unorganized. Boyk presented the version that casual workers are unorganized اینڈ پیسو. یہ بوئک کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ان آرگنائزڈ ہیں، لیبر بھی ان آرگنائزڈ ہے، رائٹ. تو کیجول لیبر آر ناٹ ان آرگنائزڈ، یہ پروفیسر بینجامن ہگنز کہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دس مے بی ٹرو ایز فار ایز ایگریکلچر سیکٹر از کنسرنڈ بٹ دیر آر ناٹ ان آرگنائزڈ
in coffee, tea, rubber and plantation. دیکھیں بات بڑی سمجھنے کی اور بات بڑی وزن رکھتی ہے. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں یس وہ ان آرگنائزڈ ہوں گے لیبر, لیکن یہ نہیں کہ وہ ہر سیکٹر میں ان آرگنائزڈ ہوں گے. مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں کپاس کے جو لیبر ہے وہ بہت آرگنائزڈ ہے, اوکے, اور کپاس کے جو زمیندار ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہیں. دے نو how to deal with the problem faced by the crop, right. وہ پیسٹیسائڈ اس کا استعمال کرتے ہیں سنڈی کے لیے, اور اس کے لیے وہ اس طرح سے اس کے لیے چنائی کے لیے جو ہے وہ پراپر وقت رکھتے ہیں تاکہ اس کی بھی خرابی. دیٹ از وائی the پاکستانی کاٹن کراپ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. سو دے آر بیسٹ, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے سیکٹرز کے اندر, جیسے کہ کافی, ٹی, ربر اینڈ پلانٹیشن. ڈیولپنگ کنٹریز کی پیداوار ہے کینیا وغیرہ کی, تو وہ اپنے اس کام کے اندر بہت ماہر ہوتے ہیں. تو ایسٹرن لیبر از ناٹ immobile. Boeck thought that the eastern labor is immobile. یہی بات کی تھی نا کہ ایسٹرن لیبر immobile ہے. کیوں immobile ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا گاؤں گھر نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی وانٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں. It is not so because of attraction of modern facilities of life in the urban area. Moreover, the high income incentive force the labor to move from rural area to urban area. ٹھیک ہے, اگر ہائی انکم اگر اربن ایریا میں ہوگی تو رورل چلی جائے گی, وہاں پہ مائگریٹ کر جائے گی. پھر ڈیلسٹک تھیوری از ناٹ پریکٹیکل ٹو انڈر ڈیولپ کنٹریز اونلی. اب یہ بھی ہگنز نے جو ہے بویک کے اوپر تنقید کی کہ یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں ڈیول سوسائٹی کی, یہ صرف انڈر ڈیولپ کنٹریز کی ہی نہیں ہے بلکہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی جو آپ کا ڈپریشن آتا ہے اکانومی کے اندر, تو پھر لوگ اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. دا ایسٹرن سوسائٹی اکارڈنگ ٹو بویک اونلی ایگزسٹ ان انڈر ڈیولپ کنٹری. اٹ از ناٹ ٹرو. It does exist in Canada, Italy and even in the other in United States as well. Okay, تو یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز کو فیس نہیں کر رہے بلکہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی ڈولیسٹک سوسائٹیز موجود ہیں. اپلیکیبلٹی کی بات کریں گے ہم, تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر ہگن موسٹ آف دا کریکٹرسٹکس آف ایسٹرن سوسائٹی given by Boeck are presented even in the western society, right. For example, during hyperinflation speculation is preferred to investment. ان کی انفلیشن کے دور میں جو اسپیکولیشن ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ کے نسبت. دس مینس دا پیپل ان دا ویسٹ کنٹریز آلسو ہیو اے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو کیپ دیئر کیپٹل سیف اینڈ ان لیکوڈ فارم. اوکے, سو صرف یہ نہیں ہے کہ ایسٹرن سوسائٹی کے اندر لوگ جو اپنے کیپٹل کو لیکوڈ اور سیف رکھنا چاہتے ہیں, جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بھی یہی ٹرینڈ پایا جاتا ہے. The Western societies also believe in the conspicuous consumption as discussed by Veblen and Snob effect. مائکرو اکنامکس میں یقیناً آپ نے ویبلن افیکٹ اور سنوب افیکٹس آپ نے دیکھے ہوں گے ڈیمانڈ کے حوالے سے. The backward bending supply curve of efforts has experienced by Australia during post-war period and by USA in 50s. یہ جو بیکورڈ بینڈنگ سپلائی کرو ہے یہ پوسٹ وار پیریڈ ورلڈ وار پیریڈ جو ہے آسٹریلیا اور یو ایس نے بھی اس میں سے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. ناٹ a theory but a description. Again یہ پروفیسر ہگن کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ایک ڈسکرپشن ہے, ایک اکانومی کو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے, رائٹ, تھیوری نہیں ہے. سو اٹ از objected that the Boeck dualistic theory is merely a description rather than a theory. His findings are based upon new classical theory which has the limited applicability in the Western world. Okay? پھر اگلا جو ہے وہ criticism یہ کہ does not provide solution to the problem of unemployment. دیکھیں ڈفرینٹ ان امپلائمنٹ بویک نے بتائی تھی, 5 ٹائپس بتائی تھی آپ کو, سیزنل بتائی تھی آپ کو, وائٹ کالر بتائی تھی آپ کو, یہ 5 طرح کی ان امپلائمنٹس جو ہے بویک نے بتائی لیکن ان کا حل نہیں بتایا تھا. بویک ڈیولیزم سینٹرز مور آن سوشو کلچرل ایسپیکٹ rather on economic. He only says that government is not a position to remove unemployment. Moreover, he does not mention the situation of underdevelopment. Okay. Now, conclusion. The main problem of dualistic economy is to provide unemployment opportunities, and Boeck theory fails to do this. Therefore, Professor Higgan has developed the theory of technological dualism. Conclude ہم کیسے کریں گے کہ ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تھا پروفیسر بویک نے, ڈاکٹر بویک نے, کہ جی ان امپلائمنٹ, اور پھر اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ کا حل نہیں بتایا. تو یہ تھیوری جو ہے ان امپلائمنٹ کو اس نے ہائی لائٹ تو کیا لیکن اس کا حل نہیں بتایا. اس لیے جو پروفیسر ہگن ہے انہوں نے ایک اور تھیوری ڈیولپ کی جس کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم بولتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم جو کہ پروفیسر ہگن نے پریزنٹ کی تھی وہ آپ کو پڑھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.